بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم علم صرف بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے عربی سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حروف اصلیہ اور زائدہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے 19واں سبق حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ: کلام عرب کا میزان، جس سے کلمے کا وزن معلوم کرتے ہیں۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، جس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے۔ تو کلام عرب کا میزان جو ہے، ترازو کیا ہے؟ یہ فا، عین اور لام ہے۔ ٹھیک ہے، کلام عرب کا میزان فا، عین اور لام ہے، جن کا مجموعہ فعلہ ہے۔ فعلہ کہہ لیں یا فعلن کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، نیچے حاشیہ لگا ہے، حاشیہ میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ کلام عرب کا میزان ثلاثی مجرد میں فا، عین اور ایک لام۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے، ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کا تعلق اسی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ سے ہے۔ جب آپ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو سمجھ لیں گے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کسی بھی کلمے میں جو روٹ حروف ہوتے ہیں، یعنی جو مادے کے حروف ہوتے ہیں، جو بنیادی حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں حروف اصلیہ۔ اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں، ٹھیک ہے، اگر حروف اصلیہ 3 ہوں گے تو اسے کہیں گے ثلاثی۔ ٹھیک ہے، ثلاثی یعنی جس میں 3 ہوں، 3 حروف اصلیہ ہوں۔ اگر کوئی زائد حرف ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر 3 حروف اصلیہ ہیں تو ثلاثی کہیں گے۔ اگر 3 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے، صرف 3 حروف اصلیہ ہی ہیں، تو پھر اسے کہیں گے ثلاثی، کیونکہ 3 ہے اور زائد نہیں ہے، اس لیے اسے کہیں گے مجرد۔ مجرد یعنی جس میں کوئی زائد نہ ہو، ٹھیک ہے، جو زائد سے خالی ہو۔ تو ثلاثی مجرد یعنی ایسے کلمات جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے فا، عین اور ایک لام ہوگا۔ فا، عین اور ایک لام کے ذریعے جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا۔ ثلاثی مجرد جو کلمات ہیں، ایسے کلمات جس میں حروف اصلیہ 3 ہے اور کوئی زائد حرف نہیں ہے، تو ایسے کلمات کو فا، عین اور ایک لام کے ذریعے وزن کیا جائے گا۔ جیسے ضربا ہے، ٹھیک ہے، ضربا، تو یہاں پہ یہ ہوگا فا، لا کے وزن پر۔ ٹھیک ہے، فا دو جو ہے یہ فا کی جگہ ہے، اور را جو ہے یہ عین کی جگہ ہے، با جو ہے لام کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور رباعی مجرد میں فا، عین اور 2 لام۔ رباعی مجرد، رباعی کا معنی ہوتا ہے 4۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے کلمات جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، اگر انہیں وزن کرنا ہو تو فا، عین اور لام کے ذریعے جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور خماسی مجرد میں فا، عین اور 3 لام ہیں۔ ٹھیک ہے، خماسی مجرد کلمات کو اگر وزن کرنا ہے تو فا، عین اور 3 لام کے ذریعے جو ہے وزن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اوپر حروف اصلیہ کہتے کسے ہیں، تعریف کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جو فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آئیں۔ یعنی جب وزن کریں گے، جیسے یہاں مثال لیجئے ضربا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو وزن کریں گے کیونکہ یہ ثلاثی ہے، 3 حروف اصلیہ ہیں تو ثلاثی ہے، ضربا 3 ہے تو ثلاثی ہے، اب کوئی زائد حرف بھی نہیں ہے تو یہ مجرد ہے۔ اب ہم اس کو وزن کریں گے فا، عین اور ایک لام کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے فعلہ کے ذریعے وزن کریں گے۔ جب ہم نے وزن کیا کہ ضاد جو ہے یہ فا کی جگہ ہے، را جو ہے یہ عین کی جگہ ہے، اور لام جو ہے با جو ہے لام کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، ضاد فا کی جگہ ہے اور را عین کی جگہ ہے، با لام کی جگہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ ضاد، را، با یہ فا، عین، لام کی جگہ آ رہے ہیں، ان کے مقابل میں آ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ ضاد، را، با جو ہے یہ حروف اصلیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حروف فا، عین یا لام کلمے کے مقابل میں آئیں، ان کی جگہ آئیں، انہیں کہیں گے حروف اصلیہ۔ دوسری مثال ہے علم بروزن فعل،
علم جو ہے یہ فعل کے وزن پر ہے. جیسے مثال دیکھیے، علم میں عین یہ فا کی جگہ ہے، لام جو ہے یہ عین کی جگہ ہے، اور میم جو ہے یہ لام کی جگہ ہے. علم فعل. تو یہاں پہ علم، یہ علم میں یہ تینوں حروف عین لام میم یہ حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ یہ فا عین اور لام کی جگہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی جو مثال تھی، یہ جو مثال ہے یہ فعل کی مثال ہے. دوسری جو مثال ہے یہ اسم کی مثال ہے، علم. ٹھیک ہے، اس سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ثلاثی ہونا، رباع، یعنی جو یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ حروف اصلیہ، تو جس طرح حروف اصلیہ فعل میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اسم میں بھی حروف اصلیہ حروف زائدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم حروف اصلیہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ حروف اصلیہ وہ حروف جو فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں آئیں. ٹھیک ہے، وزن کرنے کے بعد وزن جب کریں تو جو حروف فا عین یا لام کلمے کی جگہ آئیں انہیں کہیں گے حروف اصلیہ. حروف زائدہ کسے کہیں گے؟ حروف زائدہ وہ حروف ہیں جو فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں نہ ہوں. ٹھیک ہے، جو ان کے مقابل میں نہ ہوں انہیں کہیں گے حروف زائدہ. جیسے اکرما بروزن افعلا. دیکھیے اکرما یہ افعلا کے وزن پر ہے. ہم نے پہلے اکرما دیکھا تو ہم نے اس کا وزن نکالا افعلا. ٹھیک ہے، ہم نے غور کیا تو یہاں پہ جو ہے اکرما میں کاف یہ فا کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور را جو ہے یہ عین کی جگہ ہے، میم لام کی جگہ ہے. شروع میں جو حمزہ ہے وہ فا عین اور لام میں سے کسی کی جگہ نہیں، تو پتہ چلا حمزہ جو ہے یہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسے کہیں گے مزید فی. ٹھیک ہے، جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہوتا ہے اسے کہیں گے مزید فی. جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو اسے کہیں گے مجرد. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ 3 ہیں اور ایک زائد حرف ہے، تو ہم کہیں گے یہ 3 حروف اصلیہ ہونے کی وجہ سے کہیں گے ثلاثی ہے، اور ایک زائد بھی ہے اس لیے کہیں گے مزید فی. ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی فعل کی مثال. اب دوسری مثال دے رہے ہیں اسم کی. کتاب بروزن فعال. کتاب میں کاف یہ فا کی جگہ ہے، تا عین کی جگہ ہے، با لام کی جگہ ہے. کتاب فعال. تو بیچ میں تا کے بعد جو الف ہے یہ الف جو ہے یہ زائد ہے، کیونکہ وہ فا عین اور لام میں سے کسی کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی اسم کی مثال. حاصل یہ کہ وزن کریں گے، کوئی بھی کلمہ ہو پہلے ہم جو ہے اسے فا عین لام کے وزن پر لائیں گے. تو جو کلمات فا عین اور لام کی جگہ آئیں گے انہیں کہیں گے حروف اصلیہ، اور جو ان کی جگہ نہ آئیں انہیں کہیں گے حروف زائدہ. ٹھیک ہے، جس میں اگر حروف اصلیہ 3 ہوں گے تو اسے کہیں گے ثلاثی، حروف اصلیہ 4 ہوں گے تو کہیں گے رباعی، 5 ہوں گے تو انہیں کہیں گے خماسی. اور اگر ساتھ میں کوئی زائد حرف بھی ہوگا تو اسے کہیں گے مزید فی. زائد حرف نہیں ہوگا تو کہیں گے مجرد. ٹھیک ہے، اور جو کلمہ جیسے یہاں پہ دیکھیں ضربہ میں جو ہے یہ ضاد یہ فا کی جگہ آ رہا ہے، ضاد یہ فا کی جگہ آیا ہے، تو ہم ضاد کو کہیں گے کہ یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ضاد جو ہے یہ فا کلمہ ہے. اور را یہ عین کی جگہ آ رہا ہے تو را کو کہیں گے کہ را جو ہے یہ عین کلمہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی فا عین لام میں سے لام کی جگہ جو بھی حروف آئیں گے ان حروف کو کہیں گے، جو فا کی جگہ آئے گا اسے کہیں گے فا کلمہ، جو عین کی جگہ آئے گا اسے کہیں گے عین کلمہ، جو لام کی جگہ آئے گا اسے کہیں گے لام کلمہ. ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ جو زائد حروف ہوتے ہیں نا، جو حروف زائد آتے ہیں وہ تقریباً 10 حروف ہیں، وہی حروف زائد آتے ہیں جن کا مجموعہ الیوم تنساہ یا سألتمونیہا. الیوم تنساہ یاد رکھ لیں یا سألتمونیہا یاد رکھ لیں. ان میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں بس یہی حروف جو ہیں بطور زائدہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے حروف بطور زائدہ استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب تمرین دیکھیے. سوال نمبر 1، کلام عرب میں کلمے کا وزن کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ کلام عرب میں کلمے کا وزن فا عین اور لام کلمے کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ جو کلمہ فا عین اور لام کلمے کی جگہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حروف اصلیہ، اور جو ان کی جگہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں حروف زائدہ. ٹھیک ہے، فا عین اور لام کلمے کی جگہ جو ہے کلمے کا وزن معلوم کرتے ہیں. سوال نمبر 2، حروف اصلیہ حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ بیان کریں. حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو وزن کے، جو میزان کے، جو موزون کے فا عین اور لام کلمے کی جگہ آئے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ حروف جو فا عین اور لام کلمے کی جگہ آئیں انہیں کہیں گے حروف اصلیہ. جیسے ضاد را با. ٹھیک ہے، ضربا جو ہے یہ فعلہ کے وزن پر ہے، اس میں تینوں حروف جو ہیں یہ فا عین یا لام کی جگہ میں سے کسی نہ کسی جگہ آ رہے ہیں. ضاد
فا کی جگہ، را عین کی جگہ، اور با لام کی جگہ آ رہا ہے، تو یہ جو ہے حروف اصلیہ ہیں۔ حروف زیادہ اسے کہیں گے جو فا عین لام کی جگہ نہ آئے، وہ حروف جو فا عین لام کی جگہ نہ آئے، جیسے اکرمہ میں حمزہ جو ہے یہ فا عین لام میں سے کسی کی جگہ نہیں آ رہا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں اور دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔